नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लिमानी बोर्ड का खुसूसी इजलास, आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियों और पार्टी के मुमकिन उम्मीदवारों पर तबादले ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे से कबल वादी कश्मीर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर। बख्शी स्टेडियम के अंदर और उसके आसपास सिक्योरिटी में इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म 7 मार्च को एक मेगा रैली से करेंगे खिताब। दरियाए जहलम में गिरे मजदूरों का अब तक कोई पता नहीं। सर्च ऑपरेशन आज तीसरे दिन भी रहा जारी। तीनों मजदूरों की शनाख्त की गई जाहिर। कुपवाड़ा जिले के बातरगाम में एक शॉपिंग कम्प्लेक्स और एक होटल में आग की वारदात। भयानक आग में एक गैर मकामी शख्स झुलस कर हलाक। नादगन कोहट में दौरान शब जमीन धंसने का वाकया। एक मकान और एक मस्जिद को जुज़वी तौर पर पहुंचा नुकसान। मजीद मकानात खतरे की जद में। और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 7 मार्च को होने वाला 10वीं क्लास का पर्चा सॉफ्ट जोन एरियाज मुलतवी किया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लिमानी बोर्ड का एक खुसूसी इजलास सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक़िद हुआ। इजलास में नायब सदर उमर अब्दुल्ला और जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने शिरकत की। इजलास में आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियों और पार्टी के मुमकिन उम्मीदवारों पर तबादला ख्याल करने के अलावा मौजूदा सियासी सूरत हाल, पार्टी की सरगर्मियों, लोगों के मसाइल व मुश्किलात में भी ज़ेर बहस आए। 6 घंटे तक जारी रहने वाले इजलास के दौरान शुरका ने अपनी अपनी आरा पेश की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे से कबल वादी कश्मीर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर कर दी गई है। पुलिस और सीआरपीएफ शहर के हसास मकामात पर गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं। बख्शी स्टेडियम के अंदर और उसके आसपास सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है, जहां वज़ीर-ए-आज़म 7 मार्च को एक मेगा रैली से खिताब करेंगे। इस दौरान बीजेपी लीडरों और कारकुनों में खासा जोश व खरोश देखा जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 7 मार्च के दौरे से पहले यहाँ अगर हम कश्मीर में बात करें, ख़ासतौर अगर हम श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर शहर में आप इसी तरह के जो झंडे हैं भाजपा के, वो हर एक जगह पे आप ये देखेंगे। ये जो झंडे यहाँ पे लगे हैं, ये एंड जो यहाँ पे वेन्यू है बख्शी स्टेडियम के बाहर ये झंडे लगाए गए हैं बीजेपी वर्कर्स की तरफ से। ऐसा ही मंजर जो है वो पूरे शहर श्रीनगर में इस टाइम देखने को मिल रहा है। ख़ासतौर अगर हम बात करें सिक्योरिटी के हवाले से, तो सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि पीएम विजिट है। वज़ीर आज़म खुद यहाँ बख्शी स्टेडियम में जो है एक मेगा रैली से खिताब करेंगे और यहाँ का जो सिक्योरिटी बंदोबस्त है वो 3 टायर सिक्योरिटी बंदोबस्त यहाँ पे रखा गया है, जिसमें सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी तीनों शामिल है और तीनों यहाँ जो सिक्योरिटी अपरेटस है उसको देख रहे हैं। ये जो वेन्यू है बख्शी स्टेडियम, यहाँ पे 7 मार्च को जो है वज़ीर आज़म एक मेगा रैली से खिताब करेंगे, जिसके बारे में बीजेपी का कहना है कि तकरीबन 2 लाख के करीब जो लोग हैं वो इस रैली में शामिल होंगे और वो यहाँ पे वज़ीर आज़म को सुनेंगे। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी हवाले से अगर हम बात करें तो शहर श्रीनगर में कई जगहों पे नाके लगाए गए हैं और जो सिक्योरिटी ड्रिल जो हमेशा रहता है वीआईपी विजिट्स पे, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। जगह जगह नाके लगे हैं, तलाशियाँ ली जा रही हैं, लोगों की फ्रिस्किंग की जा रही है, यही इंश्योर करने के लिए कि कोई नाखुशगवार इंसिडेंट इस मौके पे ना गुजरे और जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो रैली है यहाँ पे वो खुश असलूबी से यहाँ पे गुजरे। कैमरामैन कामरान रशीद के साथ परवेज भट्ट, मुंसिफ टीवी, श्रीनगर। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और कश्मीर इंचार्ज तरुण चुग ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बाकी हम वतनों की तरह प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि 7 मार्च को लाखों लोग वज़ीर-ए-आज़म को सुनने आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म बख्शी स्टेडियम से कई मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। जम्मू कश्मीर की जनता भारत की जनता की तरह प्रधानमंत्री मोदी जी से
अपार प्रेम करती है, उन पर अटूट विश्वास करती है। जिस तरह से लोकतंत्र की बहाली, शांति, खुशहाली और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर ने एक बड़ी छलांग लगाई है। ये वही जम्मू कश्मीर है जिसे टेररिज्म कैपिटल कह के बदनाम किया जाता था। आज ये जम्मू कश्मीर टूरिज्म कैपिटल बना है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के कारण बना। आज जम्मू कश्मीर का विकास चौमुखी हो रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, यहाँ नौकरियाँ मिल रही हैं, यहाँ करप्शन समाप्त हुआ है। आज जम्मू कश्मीर की जनता, मोदी जी ने जो 370 की बेड़ियाँ तोड़ी थी, उसके बाद मोदी जी को देखने के लिए, मिलने के लिए, सुनने के लिए बख्शी स्टेडियम में लगभग 1.5 लाख 2 लाख लोग आने की सूचना मिली है। मैं अभी इनकी मीटिंग करने के लिए आया हूँ, मौके पे जायजा लेने के लिए आया हूँ। सारे वहीं बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की रैली को कश्मीरी अवाम की ज़बरदस्त हिमायत हासिल होगी, क्योंकि इस रैली में लाखों लोग शरीक होंगे। रैना ने कहा कि इस हिमायत की वजह से उन्हें पुख्ता यकीन है कि इस बार कश्मीर में कमल खिलेगा और आगाज़ अनंतनाग राजौरी से होगा। रैना अनंतनाग के बरा इलाके में पार्टी कारकुनों की एक रैली से खिताब कर रहे थे। उनके हमरा रफ़ीक वानी, एडवोकेट सैयद वजाहत और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। रैली में सियासी रहनुमा राजा एजाज अली ने भी शिरकत की। जनाब नरेंद्र मोदी साहब 7 मार्च को वादी कश्मीर में आ रहे हैं, और वादी कश्मीर में जब मोदी साहब 7 मार्च को यहाँ पहुंचेंगे, लाखों की तादाद में वादी कश्मीर की आवाम प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का इस्तकबाल करने, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के दीदार करने, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का वेलकम करने लाखों की तादाद में कश्मीर की आवाम। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कश्मीर के दौरे पर 7 मार्च को आ रहे हैं। इस ज़िम्न में जहां सरकारी सतह पर पुख्ता इंतजामात किए गए हैं, वहीं बीजेपी से वाबस्ता अफराद भी वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर उनका खैर मकदम करने के लिए बेताब हैं। इस ज़िम्न में बीजेपी यूनिट पुलवामा के हल्का सदर राज मोहम्मद वानी ने कहा कि आज तक यहाँ की सियासी जमातों ने लोगों को झूठे वादों के सिवा कुछ नहीं दिया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने ज़मीनी सतह पर काम करके दिखाया है। श्री नरेंद्र मोदी जी का जो दौरा है यहाँ जम्मू कश्मीर में, लोग उम्मीदें लेके बैठे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग, हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी खुशहाली का पैगाम लेके आएगा। मोदी सरकार हमेशा लोगों की हमदर्दी की सरकार रही, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा यही चाहती है हम लोगों की खिदमत करें। यही हमारा एक मिशन है, और इसी सिलसिले में ये जो प्रोग्राम है मोदी जी का, यहाँ विजिट है जम्मू कश्मीर में, लोग जोक दर जोक मोदी जी का पैगाम सुनने, और हम इंशाल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कश्मीर के दौरे से पहले पीडीपी के चीफ तर्जुमान सुहेल बुखारी ने आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे कश्मीर से यहाँ के लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। बिजली, पानी, सड़क यहाँ के अहम मसाइल नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों को जीतने की ज़रूरत है। इम्पेंडिंग विजिट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का श्रीनगर के लिए, तो उस पर हमारा क्या कहना है, क्या मौक़िफ़ है। नरेंद्र मोदी जी जो हैं देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जब चाहें जहां चाहें जा सकते हैं, और उनको जाना भी चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेके जब आप हिस्ट्री पे नज़र डालते हैं रिसेंट, तो जम्मू कश्मीर में जब भी कभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का विज़िट हुआ है, तो उसका एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट रहा है। क्योंकि जैसा कि हम कहते आए हैं और जैसा कि सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो कोर मामलात हैं वो सड़क, बिजली और पानी के नहीं हैं। वो कि ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ का जो कोर प्रॉब्लम है वो डेवलपमेंटल नहीं है, बल्कि यहाँ के अवाम के जज्बात, उनका एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट रहा है।
ضلع بارہمولہ کے سرحدی علاقے اوڑی میں اتوار کے روز مورا گنگل کے پرانے پل پر 3 مزدور کام کر رہے تھے۔ پل اچانک بیچ سے ٹوٹ گیا اور تینوں مزدور دریائے جہلم میں گر گئے تھے، جن کی تلاش آج تیسرے دن بھی لگاتار جاری رہی۔ دریائے جہلم کے ساتھ اوڑی کے اسلام آباد ڈیم میں ان کی تلاش کی جا رہی ہے۔ فوج، جموں کشمیر پولیس، SDRF کی ٹیمیں سول ایڈمنسٹریشن اور مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر یہ تلاشی مہم میں جٹی ہیں۔ دریائے جہلم میں لاپتہ ہوئے مزدوروں کی شناخت شکیل احمد میر ساکنہ کپواڑہ، بلال احمد رشی ساکنہ اریزل بڈگام، محمد اسلم چوہان ساکنہ اننت ناگ کے طور پر ہوئی ہے۔ آج تیسرے دن بھی یہ تلاشی مہم جاری رہی، لیکن ابھی تک ان کی لاشوں کا کوئی پتہ نہیں چل پایا ہے۔ امید ہے کہ کل بھی سرچ آپریشن جاری رہے گا۔ شمالی کشمیر کپواڑہ ضلع کے باترگام میں ایک شاپنگ کمپلیکس اور ایک ہوٹل میں گزشتہ شب آگ نمودار ہوئی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں ڈھانچوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ آگ اس قدر بھیانک تھی کہ دور دور سے آگ کے شعلے نظر آ رہے تھے۔ اگرچہ مقامی لوگ، فائر اینڈ ایمرجنسی کے اہلکاروں اور سیکیورٹی فورسز نے آگ پر قابو پانے کی انتھک کوشش کی، تاہم اس بھیانک واردات میں بدقسمتی سے ایک غیر مقامی شخص جھلس کر ہلاک ہو گیا ہے۔ یہاں تو مجھے لگ رہا ہے یہ تو ٹچنگ لاکھوں میں ہے۔ اس میں جو بڑی بات اس میں ہے، یہ جو بگ باس ہوٹل تھا نا، بگ باس ہوٹل، تو اس بیچارے نے بھی بے روزگار نوجوان تھا، اس نے یہ کام شروع کیا ہوا تھا، اس نے لون بھی لیا تھا بینکوں سے، تو اس کا بھی نقصان زیادہ ہوا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے، یہ بلڈنگ ہے، بلڈنگ بھی خاصا آپ نے خود دیکھی آپ نے یہاں پر، تو اس کا بھی نقصان بہت زیادہ ہے۔ تو اس میں 2 نقصان جو ہوئے ہیں، ایک تو یہ ایک جان ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ کی ہدایت پر نائب تحصیلدار راجپورہ نے علاقے کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے نقصان کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عوام کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے سی بی ناتھ کنکوہٹ میں دوران شب زمین دھنسنے کی وجہ سے ایک مکان اور ایک مسجد کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے، جبکہ مزید مکانات کو نقصان پہنچنے کا خطرہ لاحق ہے۔ تفصیلات کے مطابق حال ہی میں پلوامہ سے لے کر سنگروانی تک BSNL کی جانب سے ایک فائبر لائن بچھانے کا عمل شروع کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے کئی پانی کی پائپ لائنوں کو نقصان پہنچا اور پائپ سے پانی نکلنے کی وجہ سے سی بی ناتھ کنکوہٹ علاقے میں زمین دھنسنے لگی ہے، جس سے مقامی آبادی میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ کام کو فوری طور پر روکنے کے احکامات جاری کرے اور ان کے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے ایک ٹیم روانہ کرے، کیونکہ کئی مکان ابھی بھی خطرے کی زد میں ہیں۔ جیسے کہ DC صاحب کی ہدایت پر اور تحصیلدار صاحب راجپورہ کی ہدایت پر میں بیسک نائب تحصیلدار یہاں موقع پر آیا، اور موقع پر میں نے دیکھا ایک مسجد شریف کا نقصان ہوا تھا اور ایک مکان رہائشی کا بھی نقصان ہوا تھا۔ ہم جائزہ لے رہے ہیں، انشاءاللہ ہماری طرف سے جتنی بھی کوشش جو یہ پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے مشین سے، یہ مشین سے کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں سمجھے یہاں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، غریب بستی ہے، ان کو یہ اچھا لگا تو ہمارے مطلب نہ کوئی صلاح مشورہ ہوا نہ کچھ ہوا، تو اسی طرح انہوں نے کھدائی شروع کی ہے، جس کی وجہ سے یہ پانی اسی لائن سے نیچے آ کے مطلب زمین کو ایروڈ کیا ہے۔ ادھر ضلع کشتواڑ میں موسلا دھار بارشوں سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ضلع کشتواڑ میں بیشتر علاقے زیر آب آ گئے ہیں، عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے وائس چیئرمین GM سرورے نے ضلع انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ دیہاتوں کا دورہ کر کے عوامی مسائل کا ازالہ کریں۔ معلوم ہے کہ برف اور بارش کی بہت ہی ضرورت تھی، کافی خشک سالی اس سے قبل ہوئی، اور یہ موسم سرما جو ونٹر سیزن ہے، اس میں اب فروری اور مارچ سے ہی بارشیں شروع ہوئی، فروری بلکہ 20 فروری کے بعد ہی بارشیں شروع ہوئی، اور بارشیں اس سے قبل برف ہوئی اور بارش ہوئی، اور اس سے بلیسا میں، مغل میدان میں، پتی محالہ میں، اور بہت سارے پوری چناب ویلی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ریاسی میں اور باقی ایریاز میں، بہت ساری ایریاز میں جو کشمیر میں یا اننتناگ ایریاز میں بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ اس کی بھرپائی کرنے کے لیے گورنمنٹ کو
شوپیاں ضلع کے سانگرن علاقے میں حالیہ برفباری اور بارشوں کی وجہ سے پورے علاقے کو پانی فراہم کرنے والی ایک واحد ندی کا پل گزشتہ 3 دنوں سے ٹوٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے پورے علاقے کو پانی کی قلت ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ایک طرف جہاں کئی 100 کینال اراضی پر پھیلی زرعی زمین کو نقصان ہونے کا خدشہ ہے، وہیں متعلقہ محکمے کے حکام علاقے میں جائزہ لینے کے پہنچ گئے ہیں، تاہم وہ یہاں کے لوگوں کو مطمئن نہ کر سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے صحافیوں سے اس مسئلے پر بات کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ مقامی لوگوں نے ڈپٹی کمشنر شوپیاں اور گورنر انتظامیہ سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے۔ میں پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو دیرینہ مسئلہ تھا یہاں، جس کے لیے ہم نے بہت بار کوشش کی متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے کہ ہمیں اس کا مستقل حل کوئی نکال کر دے دو، لیکن بدقسمتی سے ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ ہماری بات کوڑدان میں پھینکی گئی۔ کبھی اس تعلق رکھنے والا ایک باشندہ ہوں، ہمارا جو ایریگیشن سسٹم ہے وہ ایک نالے پہ ڈیپینڈنٹ تھا، وہ پوری طرح سے برباد ہو گیا، کیونکہ ہمارے گاؤں نے ایریگیشن کے لیے یہ سسٹم بنایا تھا، ایک لوہے کا پل بنایا تھا جس کے ذریعے ہمارے گاؤں میں واٹر کی جو سپلائی ہو رہی ہے، زیادہ پانی کی وجہ سے یہ برباد ہو گیا۔ اب ہماری ریکویسٹ یہ چیف میڈیکل آفیسر پلوامہ نے ضلع اسپتال پلوامہ کے قریب میڈیکل شاپ کو سیل کر دیا۔ دراصل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا۔ ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک میڈیکل شاپ کا مالک مناسب اور مطلوبہ اہلیت کے بغیر مریضوں کو ادویات تجویز کر رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ پلوامہ نے ویڈیو کا سنگین نوٹس لیتے ہوئے اس میڈیکل شاپ کو سیل کر دیا۔ یہ کارروائی چیف میڈیکل آفیسر پلوامہ ڈاکٹر تہمینہ کی قیادت میں انجام دی گئی۔ ڈاکٹر تہمینہ نے کہا کہ ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے اور ضلع کے تمام علاقوں میں میڈیکل شاپ کی جانچ کا عمل لایا جائے گا۔ ایلوپیتھک کلینک نہیں تھا، ایک آیوش کلینک تھا، تو ان پریزنس آف تحصیلدار ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے اس سے سب سے پہلے رجسٹریشن آف دا کلینک مانگی۔ جب دیکھا تو رجسٹریشن ہمیں نہیں ملی، تو وی آسکڈ ہم کہ ہمیں بتاؤ آپ نے رجسٹریشن کیوں نہیں کی ہے۔ ایز پر ہم نے اس کو بولا آپ نے آن لائن کیا ہونا چاہیے تھا اپلائی، جبکہ اس آفس سے آیوش کے یہاں سے گیا تھا ان کو انفارمیشن کہ یو ہیو ٹو اپلائی، تو بٹ ہی ہیڈ فیلڈ ٹو گیو دا ڈاکومنٹس، اس کے پاس ڈاکومنٹ۔ محکمے پی ایچ ای میں تعینات ڈیلی ویجرز اور کیجول لیبرز کی نمائندہ تنظیم کشمیر پی ایچ ای جوائنٹ امپلائیز ایسوسی ایشن کے چیئرمین سجاد احمد پرے نے آج سری نگر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 61,000 ڈیلی ویجرز کا مسئلہ دیرینہ حل طلب ہے۔ وزیر داخلہ اور لیفٹیننٹ گورنر جموں کشمیر نے بھی 61,000 سے زیادہ یومیہ اجرت کمانے والوں کو مستقل کرنے اور ان کے حق میں کم از کم اجرت ایکٹ کو نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ بی جے پی یونٹ جموں کشمیر کی طرف سے تشکیل دی گئی ایک کمیٹی نے جموں کشمیر کے دونوں صوبوں میں ڈیلی ویجر سے ملاقات کی اور حکومت کو ٹھوس سفارشات اور روڈ میپ کے ساتھ رپورٹ بھی پیش کی، لیکن اب تک معاملہ جوں کا توں ہے۔ اب وزیر اعظم سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ 7 مارچ کو اپنے دورہ کشمیر کے موقع پر ان دہاڑی کو ریگولرائز کرنے کا وعدہ پورا کریں، بصورت دیگر یوم مزدور 9 مارچ کو پرامن احتجاج کرنے پر اب مجبور ہو جائیں گے۔ اب کئی بار جموں کشمیر کے دورے پہ آئے، 5 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ آنریبل فائنانس منسٹر آف انڈیا نے 5واں بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کیا جموں کشمیر کا، لیکن ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز کے حوالے سے اس میں ایک شبد بھی نہیں ہے۔ جموں کشمیر کے حوالے سے جو بلند بانگ دعوے کیے گئے، وزیر اعظم صاحب نے للکار ریلی میں بھی وعدہ کیا تھا، اور جب جموں آئے تو وہ اپنا وعدہ بھول گئے۔ اب 7 تاریخ کو ان کو کشمیر کے دورے پہ آنا ہے۔ اس سلسلے میں تیاریاں، انتظامات کو حتمی شکل دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر گاندربل شیامبیر نے منی سیکریٹریٹ گاندربل میں ایک اہم تیاری میٹنگ کی صدارت کی، جس میں آئندہ شری امرناتھ جی یاترا کے لیے جامع ایکشن پلان کا خاکہ پیش کیا گیا۔ میٹنگ کا آغاز مختلف محکموں کی جانب سے پیش کیے گئے ایکشن پلان کی گہرائی سے جائزے کے ساتھ کیا گیا، جس میں صفائی، سیلاب سے بچاؤ، روشنی، پارکنگ، موبائل کنیکٹیویٹی، رجسٹریشن کے عمل اور بنیادی ڈھانچے کی مجموعی ترقی جیسے اہم شعبوں پر توجہ دی گئی ہے۔
ضلع بارہمولہ کے اوڑی کے مورا علاقے میں گورنمنٹ پرائمری ہیلتھ سینٹر میں بنیادی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے مقامی لوگوں اور مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مریضوں کو دیگر اسپتالوں کا رخ کرنا پڑ رہا ہے۔ پرائمری ہیلتھ سینٹر میں نہ ہی ایمبولینس ہے اور نہ ہی ایکس رے ٹیکنیشین۔ اب مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے گزارش کی ہے کہ اس پرائمری ہیلتھ سینٹر میں سہولیات میسر کی جائیں۔ جب اس سلسلے میں منصف ٹی وی کے نمائندے جہانگیر ملک نے بلاک میڈیکل افسر اوڑی سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بہت جلد ہی اسپتال میں ایک نئی ایمبولینس بھیجی جائے گی اور ایکس رے ٹیکنیشین بھی تعینات کیا جائے گا۔ ہمارا جو محرہ میں پی آئی سی ہے اس میں یہی دقت ہے کہ یہاں پہ پہلے ایمبولینس ہوتی تھی، یہاں پہ 8 مہینے پہلے یہ ایمبولینس لے گئی کیونکہ وہ ایمبولینس جو ہے وہ پرانی تھی، وہ کنڈم ہو گئی، تو اب نئی ایمبولینس یہاں ابھی اس وقت تک نہیں پہنچی ہے، جس کی وجہ سے کوئی ایمرجنسی ہو جائے کچھ ہو جائے پہلے اوڑی فون کر۔ مسئلہ یہ ہے جو ایکس رے ٹیکنیشین ہے وہ یہاں ہے ہی نہیں ہے، ہمارے ہاسپٹل میں ایمبولینس بھی نہیں ہے اور جو لیبارٹری اسٹینڈ ہیں وغیرہ وہ بھی نہیں ہے، ایک ہی ہے بیچارہ، وہ صبح سے شام تک لگا رہتا ہے یہاں۔ یہ جو ہاسپٹل مورا کا جو ہے یہ کم سے کم 10-15 گاؤں کو کور کرتا ہے، دنی، چھولا، زنگور پٹن ہے، دوارن ہے، گنگل ہے، ایسے ہی نورخا سے لوگ آتے ہیں، راز روانی سے آتے ہیں، مورا گاؤں ہے، اس میں بہت پریشانی ہے جی۔ ایمبولینس کا بھی بہت ضروری ہے، ایمبولینس بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ آپ کیا چاہتے ہو؟ ہم یہی چاہتے ہیں اعلیٰ حکام کو کہ ہمارے کو ایمبولینس ملے اور ایکس رے کا جو ٹیکنیشین ہے وہ ہونا چاہیے۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے ڈاک بنگلہ میں آج سیریکلچر ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں سیریکلچر سے وابستہ کئی کسانوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر ڈائریکٹر سیریکلچر جموں کشمیر اعجاز احمد بٹ موجود تھے اور اس کے علاوہ محکمے کے دیگر افسران نے شمولیت اختیار کی۔ اس دوران پروگرام سے منسلک ایک افسر نے بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے کسان سیریکلچر سے وابستہ ہیں ان کو ہم تربیت دیں کہ وہ اپنے آنے والے وقت میں وہ اچھی طرح سے اپنا کاروبار شروع کر سکے۔ ایکچولی سر ایسا ہے کہ سیریکلچر ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جس کو فنڈنگ ہو گئی ہے ایچ اے ڈی پی میں، تو ہمارا آج یہاں پر تھا 5 days یہ پروگرام، کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام، جس میں ہم نے 80 یوتھ اور فارمرز کو لائے ہیں جو ریلیٹڈ سیریکلچر تھی۔ تو اس کو اناگریشن آج پہلا دن تھا، اناگریشن وردی کشتواڑ سنتھن قومی شاہراہ نیشنل ہائی وے کی سڑک ڈڈپت مغل میدان کے مقام پر سڑک کی خستہ حالت سے عوام کے ساتھ ساتھ گاڑی والوں کو چلنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بارشوں کی وجہ سے نیشنل ہائی وے کی خستہ حالی سے ہر جگہ پسیاں گرانے سے کئی گھنٹوں تک یہاں جام لگا رہتا ہے جس کی وجہ سے عوام کو بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ مقامی لوگوں نے ضلع کے ڈپٹی کمشنر کشتواڑ ڈاکٹر دیوینش یادو سے فوری اس معاملے میں مداخلت کی اپیل کی ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ NHDCL والوں کی حالت کیا ہے۔ ڈٹ پٹ میں پوری یہاں پر جام لگا ہوا ہے، روڈ کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ کی حالت کتنی خستہ حال ہے۔ میں ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، خاص کر ڈی سی صاحب کشتواڑ اور تحصیلدار مغل میدان کو، کہ فوری طور پر اس بات پہ ایکشن لیا جائے NHDCL والوں۔ اور آخر میں ایک نظر سرخیوں پر۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے پارلیمانی بورڈ کا خصوصی اجلاس، آنے والے پارلیمانی انتخابات کی تیاریوں اور پارٹی کے ممکنہ امیدواروں پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم مودی کے دورے سے قبل وادی کشمیر سیکیورٹی ہائی الرٹ پر، بخشی اسٹیڈیم کے اندر اور آس پاس سیکیورٹی میں اضافہ۔ وزیر اعظم 7 مارچ کو ایک میگا ریلی سے کریں گے خطاب۔ دریائے جہلم میں گرے مزدوروں کا اب تک کوئی پتہ نہیں، سرچ آپریشن جاری، آج تیسرے دن بھی رہا جاری، تینوں مزدوروں کی شناخت کی گئی ظاہر۔ کپواڑہ ضلع کے باترگام میں ایک شاپنگ کمپلیکس اور ایک ہوٹل میں آگ کی واردات، بھیانک آگ میں ایک غیر مقامی شخص جھلس کر ہلاک۔ نعت کنہوکوٹ میں دوران شب زمین دھنسنے کا واقعہ، ایک مکان اور ایک مسجد کو جزوی طور پر پہنچا نقصان، مزید مکانات خطرے کی زد میں۔ اور جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے 7 مارچ کو ہونے والا 10ویں کلاس کا پرچہ سافٹ زون ایریا کیا ملتوی۔ JKL ڈائری میں آج بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔